بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله مدینہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 ہے اتنی شدید بدگاہ ہے اتنی شدید بدگاہ مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 حسن مدینہ دیکھ لیا جی اس نے مدینہ دیکھ لیا جی سب نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ دن بھی تو آئے آقا میں بھی تو وہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 جھاگو تو ہی سیدھ میں رہو رات گئے تھک جاگو جاگو تو ہی سیدھ میں رہو رات گئے تک سو جاؤ میں سو جاؤ سو جاؤ تو خوابوں میں نظر آئے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بھولا لے آقا آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بھولا لے سونے 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 نہیں دیتی ہے تمنا
بلا تاخیر حضور سبزادہ والا شان سے آج گزار ہوں کہ وہ آئیں ہمارے دنوں کو روشن سے منور فرمائیں یا حیو یا قیوم 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين نہایتی واجب الاحترام نہایتی معزز و محترم مکرم و محتشم عزیز ساتھیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو درس قرآن و تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے آج اسی کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ رب کائنات کا کرم ہے کہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنی اس عظیم کتاب اس کلام کو پڑھ کر سمجھنے کی سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی یہ ہمارے اسلام کی اس دین کی اس مذہب کی بنیاد ہے جو قومیں اپنی بنیاد بھول جاتی ہیں وہ کبھی عمارتوں کو کھڑا نہیں کر سکتی جن کی بنیادیں ہی کمزور ہوں وہ عمارتیں پھر کھڑی نہیں ہو سکتی آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس بنیاد کو بھول چکے ہیں جو اللہ نے اسلام کے اندر قرآن پاک کی شکل میں رچا بسا دی تھی اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ احباب جب آتے ہیں اس درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں تو میری ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو میں نے محنت کی ہے اس پر اور دوسرا جب یہ سبق آپ تک پہنچتا ہے تو آپ کے بھی ایمان کو اللہ حلاوت کے ساتھ استقامت بخشتا ہے تو ضرور تشریف لایا کریں جوک در جوک جو قرب و جوار کے رہنے والے ہیں جمعرات کو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جیسے آج بعد نماز عشاء اس کا آغاز کیا ہے حسب معمول انشاءاللہ ہر جمعرات کو سلسلہ جاری رہے گا جو لوگ لائیو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں پوری دنیا میں فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے لائیو جا رہا ہے شامل ہیں وہ بھی معمول کے ساتھ خاص طور پہ وقت نکال کر اس کو دیکھا کریں آپ کو بہت ساری چیزیں اور خوبصورت باتیں اس سے سیکھنے کو ملیں گزشتہ جو جمعرات گزری اس میں جو ہم نے تعارف قرآن بیان کیا تھا
اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ قرآن مجید کی تقسیم کیسے ہوئی، یعنی کتنے حصوں میں اس کو منقسم کیا گیا، وہ ایک کتاب کی شکل میں کیسے آئی، پارے کیسے بنے، صورتیں کیسے بنی، پھر مختلف صورتوں کا احوال کیا تھا، ان کے معاملات کیا تھے، ان سے مخاطب کون کون تھا، یہ سب چیزیں ہم نے پچھلی جمعرات کو سماعت کی تھی۔ آج ہم اسی تعارف سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی جو کتابی شکل کی ترتیب مرتب ہوئی، کب اور کیسے ہوئی، اور اس کی صورتوں کو جو کہ غیر مجموعی طور پہ جمع نہیں تھی ان کو کیسے جمع کیا گیا، اور اس کی آیات طیبات جو ہیں ان کے مضامین کیا ہیں، ان کے موضوعات کیا ہیں، اس پر مختصراً یہ تعارفی گفتگو آج آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اب آپ اسی کا قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، سب سے پہلے بیسک سمجھیں آپ، قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، آیات کی ہو یا سورتوں کی ہو، وہ سرکار ابد قرار صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہو چکی تھی، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں آیات کو سورتوں میں کیسے ترتیب کیا گیا، یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اور چونکہ حضور نے اس کی اپنی نگرانی میں ترتیب فرما دی، تو اس کے بعد اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی و تغیر باقی ضرورت نہیں تھی، اور آج تک کسی بھی قلم کی جرت نہیں ہوئی، کسی ہاتھ کی جرت نہیں ہوئی کہ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کر سکے، کیونکہ یہ مکمل کلام پاک اللہ نے قلب مقدس پہ نازل فرما دی، جرت نہیں ہوئی کسی کی، کیونکہ جیسا سورۃ الفصلت میں، جس کو سورۃ السجدہ بھی کہتے ہیں، اس کی 41 نمبر آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جنہوں نے قرآن سے کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا، ایسے بھی لوگ تھے، قرآن کا نزول ہو چکا تھا، صریحتاً آیات کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی کفر کیا، تو قرآن فرماتا ہے یہ ان کی بد نصیبی ہے، یہ ان کی بد نصیبی، لیکن آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں وسعت قلبی کے ساتھ اس قرآن پاک کی عزت کو داخل فرمایا، تو قرآن فرماتا ہے یہ ان کی بد نصیبی ہے، وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ، فرمایا کہ یہ بڑی عزت والی اور بڑی شان والی، بڑی مرتبے والی کتاب ہے، جس کو رب نے فرمایا کہ عزت والی کتاب ہے، اس کتاب میں کسی ہاتھ کی جرت نہیں ہے، کسی قلم کی جرت نہیں ہے کہ تبدیلی کر سکے۔ حضور نے اس کو اپنی نگرانی میں ترتیب فرما دی، اب اس کی ترتیب کی کچھ کیٹیگریز ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ فصلت ہے، سورۃ السجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اب اس سے ایک اگلا درجہ ہے، پچھلا درجہ کیا ہے، قرآن آ گیا، کفر کیا، ان کی بد نصیبی ہے، تم لوگ خوش نصیب ہو کہ تم نے اس عزت والی کتاب پر ایمان لایا ہے، کیونکہ یہ کتاب بڑی عزت والی ہے۔
تو آگے سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اب اس حکم کو ذرا سمجھیے گا، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی کی جرات نہیں کہ اس قلم سے کسی ہاتھ سے اس میں تبدیلی کر سکے، کسی کی جرات نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باطل اس قرآن کے پاس نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ آیت کریمہ بول رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے، اپنی شان کو خود بیان فرما رہا ہے کہ باطل، اس باطل میں بہت ساری چیزیں ہیں، جھوٹ بھی ہے، معاملات بھی ہے، تہمت بھی ہے، کسی طرح سے بھی دین کے اوپر کوئی تہمت لگ جائے، کوئی جھوٹ بنا دے۔ جیسے حضور کے معجزات ہوتے تھے تو حضور کا جب ان معجزات کا اظہار ہوتا تھا تو بعض لوگ معاذ اللہ کہتے تھے یہ جادو کر دیا۔ ہر اس باطل کا رد رب نے فرما دیا۔ دیکھیں سارا قرآن حضور کی نعت ہے، سارا قرآن حضور کی، آپ نے ساتھ ساتھ یہ سبق آپ پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، کچھ میرا بھی بھلا ہو، کچھ آپ کا بھی بھلا ہو، ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ سب چیزیں یاد نہیں رہتی لیکن مین پوائنٹس کے ساتھ، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ کو مین پوائنٹس یاد رہنے چاہیے کہ ہم جس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے۔ ابھی تفسیر قرآن شروع نہیں ہوئی، ابھی تعارف قرآن ہے، اور تفسیر قرآن انشاءاللہ آنے والی جمعرات سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ پر کچھ گفتگو کریں گے، ساتھ تعارف ابھی تھوڑا جاری رہے گا، کیونکہ جس قرآن کو ہم نے پڑھ کر سمجھنا ہے، میں نے سمجھانا ہے، آپ نے سننا ہے، جس پر میں نے بڑی محنت کی ہے، تو بنیاد سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتاب ہے کیا جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب ہے کیا جس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، اپنے دلوں میں اتارنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کی بنیاد کو سمجھنا۔ اب سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب حضور کی، دیکھیں ساری نعت حضور کی ہے، قرآن ساری حضور کی نعت بیان فرماتا ہے، ایک ایک آیت کو دیکھیں، تعلق حضور سے ہے کیونکہ حضور کے قلب مقدس پر نازل ہوئی۔ اب جب باطل اس سے آ کے ٹکراتا تھا پھر تہمت لگتی تھی، کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی بات کی جاتی تھی، اس کے رد میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باطل اس قرآن کے سامنے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی انسان نے نہیں لکھا ہے، یہ میں نے اور آپ نے نہیں لکھا ہے، حضور نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں نے لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ لکھنے والا بڑی حکمت والا ہے، بڑی حمد والا ہے، وہ رب تعالی ہے۔ جس کو رب لکھ دے اس میں پھر باطل کیسے آ سکتا ہے؟ اور جیسے میں نے پچھلی جمعرات کو عرض کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے ہی اس ذکر کو، عظیم ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، قرآن پاک آیا، صحائف بھی آسمانی اتارے گئے، لیکن آج کوئی آسمانی کتب اپنی اس اوریجنل شکل میں موجود نہیں ہے، صرف قرآن ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا جو بڑی حکمت والا ہے اور بڑی حمد والا ہے، بڑی حمد والا ہے۔ تو عزیزان من، جس طرح اس کلام معجزے نظام کی فصاحت اور اس کی بلاغت عرفہ و افضل ہے، اسی طرح اس کی آیتیں ہوں یا اس کی صورتیں ہوں، ان کا بامی تناسب اور اس کا تسلسل بھی بڑا افضل والا ہے۔ یعنی کہ ایک حکم مثال کے طور پہ کچھ حکم دن میں نازل ہوئے، کچھ
صبح میں نازل ہوئے، پھر کچھ آیات صرف اتری، کسی وقت پوری سورت اتری، اب ان کی ترتیب کرنی ہے، کس آیت کو کس سورت میں داخل کرنا ہے، پھر سورتوں کی ترتیب کیسے نمبرنگ وائز مینج کرنی ہے۔ میں نے پچھلے جمعرات کو عرض کی تھی قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ بولیے کتنی سورتیں ہیں اور کتنی آیات ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کو ایسے ہی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان 114 سورتوں کی ترتیب ہے نمبرنگ وائز، کوئی پہلی ہے، کوئی دوسری ہے، کوئی تیسری ہے، ان کو کیسے ترتیب میں لانا ہے، پھر ان سورتوں میں کن کن آیات کو داخل کرنا ہے جو مختلف مواقع میں آیات اتری ہیں۔ ایک یک بارگی میں تو قرآن اترا نہیں، یک بارگی میں آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا جہاں پہ بیت المعمور ہے، جو میں نے پچھلی لیکچر میں عرض کیا۔ اب جب قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا تو 23 سال کا عرصہ تھا، 23 سال کے عرصے میں کبھی کوئی سورت پوری اترتی تھی، کبھی کچھ آیات اترتی تھی، کبھی ایک آیت اترتی تھی، کبھی چند آیات اترتی تھی۔ اب ان کی ترتیب کرنی ہے تو فرمایا کوئی اس بات پہ اعتراض نہ اٹھائے، قرآن بڑی عزت والا ہے، حضور نے نہیں لکھا ہے بلکہ حضور کے قلب مقدس پر حکمت والے اور بڑی حمد والے رب نے اتارا ہے۔ تو اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ رب نے اتارا ہے تو اس کا تناسب بھی مضبوط ہے، اس کا تسلسل بھی مضبوط ہے۔ اور جب میرے اور آپ کے قریب آقا علیہ السلام کی قلب پاک پر وحی کا نزول ہوتا نا، جب کبھی بھی ہوتا، حضور جیسے میں نے عرض کیا، حضور سفر میں ہیں تب بھی ہیں، حضر میں ہیں تب بھی ہے، دن ہو تب بھی ہے، رات ہو تب بھی ہے، حضور مکہ میں ہیں تب بھی ہے، حضور مدینہ پاک میں ہیں تب بھی قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ جب بھی نزول ہوتا حضور فوراً کاتب وحی کو بلاتے اور لکھوا دیتے، یعنی حضور کی زندگی میں کوئی ایسی آیت باقی نہیں تھی جو دلوں میں موجود ہو، لکھاوٹ میں موجود نہ ہو۔ حضور نے سارا قرآن لکھوا دیا تھا، سارا قرآن اپنی زندگی حیات طیبہ میں حضور نے اس کو یاد کریے، اس کو لکھوا دیا تھا۔ اب کاتبان وحی کا بھی حضور نے ایک محکمہ مقرر فرمایا، یہ پراپر ایک محکمہ تھا۔ اب جس طرح ہمارا یہ دربار شریف ہے تو اس میں مختلف کیٹیگریز کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ہم 2 بندوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے فلاں کام کرنا ہے۔ اسی طرح صحابہ میں حضور نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کا کام یہ ہے کہ مجھ پر وحی کا نزول ہوگا اور آپ نے لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں دیکھیں، اب یہ جو صحابہ تھے نا، یہ بڑے معتبرین معتمدین، ان کو آپ کہیں اعتماد والے معتبر صحابہ علیہم رضوان۔ مکہ مکرمہ میں دیکھیں تو یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ مکہ مکرمہ میں دیکھیں تو یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں دیکھیں تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شان حاصل ہوئی، آپ بھی کاتبان وحی میں شامل ہیں۔ پھر جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی بہت سارے صحابہ اس محکمے میں شامل ہوئے جن کے کثیر تعداد میں نام ہیں، اور ان کو پھر اللہ نے اعزاز بخشا کہ انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جب وحی کا نزول ہوتا تھا وہ بھی لکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر قرآن پاک تھوڑا سا آپ نے شروع سے ذہن میں بٹھانا، قرآن پاک کوئی عام کتاب، عزت والی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کون سی کتاب ہے؟ بولیے۔ عزت میں پھر جتنے ورڈ آتے ہیں لگا لیں، بلندی بھی ہے، شان بھی ہے، درجہ بھی ہے، اونچی بھی ہے۔ اس کا عزت کا ایک مطلب ہے اونچی شان والا۔ فرمایا جتنا رب اونچا ہے نا، اس کا محبوب جتنا اونچا ہے، کتاب بھی اتنی ہی اونچی ہے۔ پھر دوسری بات کیا؟
اس میں کوئی جھوٹ داخل، باطل داخل، نہ آگے سے سامنے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کس نے نازل کیا؟ یہ کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں، لاؤ پھر اس میں کچھ داخل کرو؟ نہیں کر سکتے۔ کہ یہ کس نے کہا ہے؟ اس کے انداز میں بھی جلال ہے، اس کے بیان میں بھی وجاہت ہے، دبدبہ ہے، روب ہے۔ کہ کس نے کہا؟ کہ وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ بڑی حمد والا رب ہے۔ محافظ بھی خود، نازل کرنے والا بھی خود ہے۔ یہ اب چند باتیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ اب اس میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی ایک قول میری نظروں سے گزرا اور میں نے ضروری سمجھا کہ کام کی بات ہو، یاد کرنی بھی چاہیے، دوسروں تک پہنچانی بھی چاہیے، تو میں نے ضروری سمجھا آپ تک پہنچاؤں۔ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں قد کان القرآن کلہ کتب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مجموع فی موضع واحد ولا مرتب السور۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تمام کا تمام کے تمام سے کیا مراد ہے؟ سارا، یعنی سارے کا سارا، تمام کا تمام عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ لیا گیا تھا۔ آپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ فرماتے ہیں ایسی کوئی آیت باقی نہیں تھی کہ جو حفاظ کو یاد ہو، کیونکہ دو طرح کے محفوظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس حفاظت میں دو بیسک کیٹیگریز یہ آتی تھی۔ حضور پر جب آیت نازل ہوتی تھی حفاظ یاد کرتے تھے، حضور جب بیان فرماتے تھے نا حفاظ اس کو دلوں میں سمو لیتے تھے، وہ یاد کرتے تھے، اور کاتبان وحی اس کو لکھتے تھے۔ یہ وہ دو حفاظتیں اس ضمن میں آتی ہیں جو رب نے فرمایا میں نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ لیکن کوئی آیت ایسی نہیں تھی جو سینے میں موجود ہو لیکن لکھی ہوئی نہ ہو، کا سارے کا سارا قرآن لکھ دیا گیا تھا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ وہ غیر مجموعہ تھا، جمع نہیں ہوا تھا۔ کیسے؟ بہت سارے کاتبان وہی تھے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میں نے لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت مولا مشکل کشا کا نام لیا۔ اب جو آیت کے نزول کے ساتھ اویلیبل ہوتا حضور اس کو یاد فرماتے، حضور کہتے پیغام آیا لکھو، وہ لکھتے، اور جب وہ لکھتے تو وہ غیر مجموعہ تھا۔ کچھ صحیفے کسی صحابی کے پاس لکھے پڑے ہیں، کچھ کسی کے پاس پڑے ہیں، کچھ کسی کے پاس پڑے ہیں، یعنی وہ غیر مرتب تھا، پھیلا ہوا تھا، ترتیب نہیں ہوئی تھی۔ لیکن حضور کی ظاہری حیات طیبہ مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے ان مصاحف کو جس ہستی نے جمع کیا ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مبارک۔ یعنی یہ اعزاز بھی اللہ آپ پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ اعزاز یہ ثواب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ پھر اس میں آگے بہت سارے صحابہ نے اپنی جیسے جیسے حاضری ہوتی، جیسے جیسے خدمت ہوتی وہ پیش فرماتے رہتے۔ اب آپ یہ چند باتیں ہو گئیں قرآن پاک کی ترتیب پر، قرآن پاک کی ترتیب پر، کہ پہلے غیر مجموعہ تھا، حضور کی حیات طیبہ میں لکھ دیا گیا تھا، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی اس میں کوئی تبدیلی و تغیر کر سکے، جرت نہیں تھی کسی ہاتھ کی کسی قلم کی کہ اس میں کچھ داخل کر سکے یا کچھ نکال سکے، یہ جرت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ ہے اور اس کا کلام ہے جو بڑی حکمت والا حمد والا ہے، اور اس کا کلام ہے تو پھر کیوں نہ عزت والا ہو، یہ عزت والا کلام ہے۔
اب آگے چلتے ہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام پر جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا تو پھر اس کے آگے مضامین کیا ہیں؟ انہی مضامین کے اوپر میری آج بات کا اختتام بھی ہو جائے گا. تھوڑی سی طویل بات ہے لیکن ترتیب کے ساتھ مضمون پر بھی آپ نے غور کرنا ہے. یہ چند بیسک چیزیں میں نے ترتیب کی عرض کی، اس کی گہرائی میں تو بہت سارا وقت چاہیے، لیکن کیسے لکھا گیا، کیسی شکل تھی، کس نے لکھا، کب لکھا، یہ سب چیزیں میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں. اور جو آگے انشاءاللہ یہ تفصیل چلے گی، جیسے جیسے آیات آئیں گی ان کی تاریخ، ان کے سبب نزول میں بھی یہ باتیں ہم گہرائی میں جا کے سنیں گے انشاءاللہ. اب آ جائیے کہ قرآن کریم کے مضمون کیا ہیں. قرآن کریم کے 3 بیسک مضمون ہیں. بولیے کتنے مضمون ہیں؟ 114 سورتیں، کتنی؟ 6666 آیات، کتنی؟ کتنے سپارے؟ کتنے قرآن؟ 1 قرآن. یہ پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ 3 مضمون پر مرتب ہے. کتنے مضمونوں پر؟ 3 مضامین ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو عظمتوں والا مضمون اس قرآن پاک میں رکھا ہے وہ رب تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، توحید و تمجید ہے. بے شمار آیات طیبہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کو بیان فرمایا، اپنی تسبیح کو بیان فرمایا، اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی تمجید ہونے کا ذکر فرمایا. کہ یہ سب ذکر رب کی حمد میں شامل ہیں. کبھی وہ اپنی حمد کا اظہار کر کے بیان فرما رہا ہے، کبھی سکھا رہا ہے کہ مجھے پکارو تو کیسے پکارو، کبھی یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ رب کی طرف سے سب کچھ. یہ سب چیزیں جو ملائیں تو اس کا جوڑا جا کے جو جڑتا ہے وہ اللہ کی حمد سے جڑتا ہے. کس سے جڑتا ہے؟ اللہ کی. اور ہم کیوں رب نے بیان فرمائی؟ اس لیے کہ ہم تو معرفت الہی جب انسان پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے. مثلا ایک بندہ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، ایمان داخل ہو گیا، اب وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ یار اب تو مسلمان ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ ہماری اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کہتے ہیں. اس کو ضرور پڑھو. خود نہیں پڑھ سکتے، کسی قاری صاحب کے پاس جاؤ، پڑھو، اس کو سمجھو، یہی ہمارا دین ہے. دین کی سب سے بڑی سند ہمارے پاس کیا ہے؟ زندہ معجزہ ہے نا. 1450 سال گزر گئے، آج بھی موجود ہے، زندہ معجزہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اس کو پڑھو، تمہیں رب کی وحدانیت سمجھ آئے گی، تمہیں حمد کی سمجھ آئے گی، تمہیں معرفت الہی کی سمجھ آئے گی. اور جب تم اس چیز کو سمجھ لو گے تو اپنے خالق برحق رازق مطلق کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا. پھر تم اس رب کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرو گے، کسی کے آگے گردن نہیں جھکاؤ گے، تم گمراہ نہیں ہوگے. کہ یہ سب چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ کہ جو اللہ نے قرآن میں اپنی حمد بیان کی ہے نا، اس کو پڑھ کے حاصل ہوتی ہیں. اب اس کی چند مثالیں میں آپ کو آیات کی صورت میں، ویسے تو قرآن پاک جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا و تسبیح و تعلیل فرمائی ہے، اور اپنی توحید کو، اپنے احد ہونے کو، اپنے الہ ہونے کو، اپنے رب ہونے کو، اپنے یکتا ہونے کو، اپنی ربوبیت کے اظہار کو کھول کر رب نے بیان فرما دیا. لیکن چند جو بات میں نے کی ہے، پہلی کیٹیگری میں، پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ پہلا مضمون کیا ہے؟ ہم. یہ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے. قرآن 3 مضمونوں پہ مشتمل ہے. پہلا کیا ہے؟ ہم. اب سنیے گا کہ اس کی مثال قرآن پاک میں کیا ہے. سماعت فرمائیں. سورۃ الحشر میں 22 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حمد بیان فرماتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو
جس کے سوا کوئی معبود، یہ رب کی حمد ہے۔ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا بھی وہی ہے، بے حد رحمت فرمانے والا بھی وہی ہے، بے حد مہربان بھی وہی ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الحشر کی 23 نمبر آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے اور صریحتاً کھول کے اپنی شان کو بیان فرمایا کیسے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما اب یہ بھی ہم کی کیٹیگری میں مضمون آ گیا۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم ہے اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا ہے، رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تمہارا محافظ بھی ہے، تمہارا نگہبان بھی ہے، غلبہ و عزت والا بھی ہے، زبردست عظمت والا بھی ہے، اور سلطنت و کبریائی والا بھی ہے۔ سب کچھ بیان کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے نا رب کا ہی ہے، سب سے بڑا وہی ہے، اور ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس میں کفار کی طرف اشارہ ہے کہ تم شریک ٹھہراتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، کوئی سورج کی پوجا کرتے ہیں، کوئی جھوٹے خدا بنائے بیٹھے ہو، کہا وہ رب نہیں ہے، وہ رب کی تخلیق ہے۔ پتھروں کو بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، دریاؤں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ پہاڑوں کی بھی بڑی اقسام ہے، کوئی پتھر کے پہاڑ ہیں، کوئی سبزے کے پہاڑ ہیں، کوئی ریت کے پہاڑ ہیں، کتنی اقسام ہے۔ پانی کی بھی اقسام ہے، سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، دریاؤں کا میٹھا ہوتا ہے، چشموں کا تازہ اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ کہا ہر چیز میں بھی ہم نے کس میں رکھ کے دیا ہے، یہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ کہا نہیں دے سکتا، صرف اور صرف رب دے سکتا ہے۔ یہ رب کی حمد ہو گئی۔ اب اسی طرح سورۃ الحشر کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ فرمایا وہی اللہ ہے، پیدا فرمانے والا بھی وہی ہے، عدم سے وجود میں لانے والا بھی وہی ہے، صورتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ صورت کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، ہمیں بھی صورتیں ملی ہیں، اللہ نے ہر چیز، جیسے پھل ہے، اب ایک سیب ہے اس کی بھی ایک صورت ہے، آم ہے اس کی بھی صورت ہے، پانی کی بھی ایک صورت ہے، سبزے کی بھی ایک صورت ہے، درختوں کی اقسام کی بھی صورت۔ ہم صورتوں سے جج کرتے ہیں یہ چیز ہے۔ اب سارے پھلوں کو سیب تو نہیں کہیں گے، سارے ہر قسم کے پانی کو آپ میٹھا تو نہیں کہیں گے، ہر قسم کے سبزے کو ایک درخت کا نام تو نہیں دیں گے۔ کہا ہم نے صورتیں بنا کر تقسیم کر دی کہ تمہیں پتہ چلے اللہ نے کیسی تخلیق فرمائی۔ صورتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اور فرمایا سب سے اچھے نام اسی کے ہیں، اور سب چیزیں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ہمیں سبق دیا ہے انسان تجھے کھلی چھوٹ دی ہے، یہ چرند پرند بھی مجھے پکارتے ہیں، یہ جتنے بھی بے جان چیزیں ہیں نا جو خود سے حرکت نہیں کر سکتی یہ بھی میری تسبیح کرتی ہیں، کیونکہ کون ہے رب کا؟ وہ بڑی عزت والا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ بڑی حمد والا ہے۔ تو اسی رب نے اس عزت والی کتاب کو نازل فرمایا جس کا آپ درس سماعت فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر سے آگے چلیں، سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 255 ہے، اس میں اگر سماعت فرمائیں تو چھوٹا سا حصہ میں نے اس سے لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا۔ آپ سورۃ الفاتحہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، یہ کس کی حمد ہے؟ بولیے کس کی حمد ہے؟ الرحمن الرحیم کس کی حمد ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ بھی رب کی حمد ہے۔ کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا هو الحی القیوم، کیونکہ وہ زندہ ہے اور اپنی کبریائی سے، اپنی وحدانیت سے سارے عالم کو اپنی تدبیر کے ساتھ اس رب نے قائم رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ هو الحی القیوم ہے وہ۔ آپ دربار شریف میں ذکر سنتے ہیں نا یا حی یا قیوم کا ذکر سنتے ہیں نا، ذرا تھوڑا سا کر لیں، یا حی یا تو یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس کو پکار رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے؟ وہی اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ آ کر جہاں پہ رب تعالیٰ کی عظمت، اس کی عزت والا، اس کی حمد پر جب گفتگو یا ذکر سنایا یا سنا جاتا ہے، یقیناً اولیاء کاملین کی تعلیمات بھی شروع سے یہی رہی ہیں اور ان کے در سے فیض بھی ایسے ہی بانٹا جاتا ہے۔ میں نے پچھلی جمعرات کو بھی عرض کیا تھا کہ یہ بندے کو پکڑتے ہیں اور رب سے جوڑ دیتے ہیں، تو انہی اذکار کی بدولت، انہی ذکروں کی بدولت آپ کو جوڑا جاتا ہے۔ ایسے ہی سورۃ الاخلاص شریف میں آپ دیکھیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کس کی حمد ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اس میں پھر کوئی بھی کیٹیگری اٹھا کے دیکھیں نا، حضور کی شان اور حضور کے مرتبے کے اظہار سے خالی کوئی چیز نہیں، یعنی رب نے اپنی حمد بیان کی، اس میں بھی اپنے محبوب کی شان کو رکھا ہے۔ جیسے سورۃ الاخلاص شریف میں فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ وہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لیکن کون فرمائے؟ حضور آپ فرمائیں۔ تو جس سے رب کہلوا رہا ہے، معلوم ہوا کہ دراصل حمد کے ساتھ ساتھ رب اس محبوب کی نعت بھی سنا رہا ہے۔ اچھا پھر آگے چلیے، اسی حمد کے تعلق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جب تم مجھے پکارو تو پھر ایسے پکارو۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ یوں کہیں، کیسے؟ اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت عطا کر دے، جسے چاہے ذلت دے، کیونکہ تو ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قبضہ و قدرت جس ذات کا ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اب یہ سب چیزیں کس میں شامل ہوئیں؟ حمد میں۔ کس میں؟ تین مضمون ہیں، پہلا کیا ہے؟ حمد ہے۔ یاد رکھنا ہے آپ نے،
یہ سب چیزیں کس میں شامل ہو گئیں؟ حمد میں شامل ہو گئیں۔ اب سماعت فرمائیے، دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز، تیسری تین باتیں کر کے پھر میرا آج کا یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے کتنے مضامین ہیں؟ کتنے سنا دیے؟ ایک جو سنایا وہ کیا ہے؟ دوسرا سنیے، دوسرا امم سابقہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے، ان کے قصے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو انبیاء حضور سے پہلے گزر گئے، دوسرے مضامین میں اللہ نے ان کے قصوں کو نازل فرمایا، یا ان کی امتوں کے احوال کو نازل فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے نازل فرمایا کہ جب انسان ان کے قصے سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عبرت حاصل کرتا ہے، کیونکہ انبیاء کے ساتھ جنہوں نے وفا کی ان کا احوال بھی لکھا ہے، جنہوں نے بے وفائیاں کی وہ بھی لکھا ہے، جو گمراہ ہوئے وہ بھی لکھا ہے، جو ان کے مقابلے میں خدائی کے دعوے کر بیٹھے وہ بھی لکھا ہے۔ جب دوسرا مضمون آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو آپ کیا سیکھتے ہیں؟ آپ کے دلوں میں اللہ عبرت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتا ہے تاکہ کفر و شرک سے بچا جائے، گناہ و عصیان سے بچا جائے، اصل مقصد حقیقی کو پہچانا جائے کہ یہ واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، اس لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ تم ویسے نہ بنو جیسے نبیوں کے ساتھ بے وفا لوگوں نے کیا ہے، گمراہوں نے کیا ہے، ویسے بنو جیسے نبیوں کے ساتھ وفادار لوگوں نے کیا ہے، پھر تمہیں فائدہ ہوگا۔ اب اگر اس کی کیٹیگری میں جائیں تو جب انشاءاللہ یہ تفسیر آئے گی تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بڑے لمبے قصے ہیں، تو جب ہم اس کی تفسیر میں جہاں جہاں قرآن پاک میں یہ قصے آئیں گے ہم اس کی تفسیر کو بیان کریں گے، لیکن چیدہ کچھ باتیں میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پوائنٹ ہو کہ کس کس نبی کے ذکر ہیں اور کس کس نبی کی قوموں کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی وسیع خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی، کائنات بنی اور قیامت تک کے لیے اس میں سب کچھ سمو دیا ہے، سب کچھ ہے۔ سمجھنا آپ نے، کوئی اچھا استاد ہو، اچھا مفسر ہو، اچھا محدث ہو، آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں، اچھا اللہ کا ولی ہو، شیخ ہو، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے تو 30 پارے، کتنے ہیں؟ تو 114 سورتیں، کتنی؟ ایک ہیں تو 6666 آیات طیبہ، لیکن ازل سے ابد تک کا سارا فیضان اللہ نے اس میں ڈال دیا، سب کچھ ہے۔ جو کچھ آپ لینا چاہیں آپ کو قرآن سے ملتا ہے۔ اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے جو احوال ہیں، کس کس نبی کا ذکر ہے؟ فرمایا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح و ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یعقوب و لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یوسف و موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود و صالح و یونس شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت داؤد و سلیمان و زکریا و یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ پھر سابقہ امم کو دیکھیں، یعنی جو ان کی امتیں گزری ہیں، تو قوم نوح کا بھی ذکر ہے، قوم عاد کا بھی ذکر ہے، قوم سمود کا بھی ذکر ہے، اصحاب ہجر کا بھی ذکر ہے، اصحاب سبا کا بھی ذکر ہے، اور اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر جو انبیاء کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ان ملعونوں کا بھی ذکر ہے، کہ وہ کون تھے؟ کہ وہ قارون تھا، وہ فرعون تھا، وہ شداد تھا۔ ان کا بھی اللہ نے قرآن میں عبرت کے لیے ذکر فرما دیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے۔ اب جب ہم اس ذکر کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ایمان کو اللہ ان باتوں سے جلا بخشتا ہے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ تازگی عطا فرماتا ہے۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ پہلا مضمون کیا ہے؟
حمد کا، 114 صورتوں میں حمد بھی ہے۔ دوسرا مضمون کیا ہے؟ سابقہ انبیاء اور امتوں کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ سابقہ امتوں کا ذکر ہے۔ تیسرا مضمون جو پورے قرآن پاک میں ہے وہ ہے احکام متعلقہ معاش و معاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے احکام جو آپ کو روزمرہ زندگی میں ضرورت پڑتے ہیں۔ آپ نے رہنا کیسا ہے، جینا کیسا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیا کیا کام آپ کو کرنے چاہیے، کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے، اپنی زندگی کو گمراہی سے کیسے بچانا ہے، یہ سب ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے احکام کے چیپٹرز کے اندر اس مضمون کے اندر رکھ دی ہے، کوئی مضمون چھوڑا نہیں۔ تو یہاں پر مجھے یہ تیسری کیٹیگری ہوگی، تو میری نظر سے حدیث پاک گزری، راوی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اب 3 مضمون ہیں، پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اور تیسرا احکام کے بارے میں، جو ہمارے رہنے سہنے ہمارے جینے کے لیے احکام اللہ نے اتارے ہیں، یہ سب وہ ذکر اس میں شامل ہے۔ اب اس پر حدیث پاک سنیے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نے اچانک گفتگو شروع فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان قریب اے علی وہ وقت آنے والا ہے جب فتنے برپا ہوں گے۔ کیا برپا ہوں گے؟ آج اس دور کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں ہوگا جو برپا نہ ہوا ہو۔ روز کوئی نہ کوئی نئی بات، روز کوئی نہ کوئی، ظاہری دنیا کے حساب سے دیکھیں تو دین کے حساب سے دیکھیں، اس میں بھی متزلزل کیفیات ہیں لوگوں کی، طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں۔ اللہ ان فتنوں سے ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن اب فتنے برپا ہو گئے تو حضور نے پہلے ہی خبر دے دی کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ فتنے برپا ہوں گے۔ حضرت علی کی عظمت پہ قربان جو آگے سے سوال کیا، یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور جب فتنے برپا ہوں گے تو ان سے بچنے کا، ان سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ۔ کیا فرمایا؟ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب اس وقت حاضر و ناظر شکل میں جو موجود ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ، پھر وجہ بھی بیان فرمائی، کہا اس لیے کتاب اللہ کہ اس میں تم سے قبل کے حالات جو گزر چکے اور تمہارے بعد کی خبریں بھی اللہ نے عطا کر دی ہیں۔ جو قبل گزر چکا، حضور نے فرمایا یہ کتاب تمہارا ذریعہ بنے گی، کس سے بچنے کے لیے؟ فتنوں سے بچنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا اس سے قبل کے بھی حالات اس میں موجود ہیں، اس کے بعد آنے والی خبریں بھی اس میں موجود ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز، جیسے میں نے عرض کی نا کہ 3 مضامین ہیں، تو حدیث میں بھی حضور نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، قبل اور خبریں، آنے والے وقت کی خبریں، اور پھر تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی تمہارے مابین جو معاملات ہیں، موجودہ امور ہیں، وہ بھی اللہ نے اس میں رکھ دیے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اللہ کا فضل ہے جس میں ہزل نہیں ہے۔ ہزل سے مراد یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ عزت والی کتاب عزت والے رب نے نازل فرمائی۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اب جو شخص ظالم، جبار کا لفظ حدیث پاک میں یوز ہوا ہے، جو جابر شخص، جبار، ظالم شخص اس کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ختم کر دے گا، اور جو شخص اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ اے علی وہ کتاب ہے
کہ تم کتنی تلاوت بھی کرتے ہو، تم پڑھتے بھی ہو، دلوں میں بھی سموتے ہو، لکھی بھی جاتی ہے، لیکن یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی ہے، جب جب پڑھو گے تمہارے ایمان کو نئی تازگی بخشتی ہے۔ یہ پرانی نہیں ہوتی ہے، نئی تازگی بخشتی ہے۔ تو باوجود کثرت پڑھنے کے، لکھنے کے، ہزار کتابی شکل میں قرآن پاک کی ہمارے پاس مجموعے موجود ہیں، تو کیا وہ پرانی ہو گئی ہے کتاب؟ یا 1450 سال گزر گئے تو پرانی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، جب جب کھول کے پڑھو گے تمہیں حال کے وقت کے حوالے سے قرآن تمہیں تعلیم دے گا۔ آج کے دور میں بھی کھول کے پڑھو تو تمہیں قرآن آج کے دور کے حساب سے بھی تعلیم دے رہا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کتاب کو عجائبات سے مزین فرمایا ہے۔ عجائبات سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے نا، کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کی عقل کی تاروں کو کھولے گی کہ آپ کہیں گے یار بڑی عجیب بات ہے، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وہ باتیں جو تمہاری عقل کی رسائی جہاں تک ممکن نہ ہو، یہی تو شان ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ انسان کا ہوتا تو سمجھ آ جاتا، فرمایا عجائبات ہیں اس میں، آہستہ آہستہ جب تم پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کو کھولو گے، اس کی گہرائی میں جاؤ گے، تمہیں عجائبات پتہ چلیں گے جو اللہ نے اس میں داخل فرمائے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پھر جو اس کے مطابق بولے گا، جو اس کے مطابق بولے گا وہ سچا کہلائے گا۔ جیسے آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، موضوع کیا ہے؟ درس قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، کہ جو بولے گا وہ سچا کہلائے گا، اور جو سن کے عمل کرے گا اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ چیزیں ذہن میں بٹھانی آپ کہ ہم بولنے والے کو بھی فیض ہے، سننے والے کو بھی فیض مل رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے موافق جو حکم دے گا، یعنی کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ گئی، شریعت کا معاملہ ہے، آپ آ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، اپنے پیر کامل کے پاس، حضور سمجھ نہیں آ رہی، بتائیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اب کوئی عالم قرآن کے مطابق فیصلہ کر کے فتویٰ دے گا، بتائے گا اس مسئلے میں ایسے نہیں ایسے کرو کیونکہ قرآن نے ایسے فرمایا، ایسے نہیں ایسے کرو کیونکہ شریعت ایسے کہتی ہے۔ جب وہ فیصلہ عین قرآن کے مطابق ہوگا تو حضور نے فرمایا روز محشر اس کو عادل پکارا جائے گا، وہ سچا ہے، عدالت والا ہے، رب کی رضا کی خاطر عادل تھا، اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا، وہ عادل کہلایا جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جیسے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہر جمعرات کو آئیں، یہ درس قرآن سنیں، اپنے سینوں کو اس فیضان سے، اس نور والی کتاب کی روشنی سے منور کریں، دعوت دیتا ہوں، آپ چلے آتے ہیں، آپ آگے لوگوں کو دعوت دیں اس چیز کی۔ تو حضور نے فرمایا جو اس قرآن کی کسی کو دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر چلاتا بھی ہے، اور اس چلنے پر اللہ اس کی اپنی کرم نوازی سے اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ چل بھی پڑتا ہے، ہدایت بھی پا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں اتنا علم نہ رکھتے ہوں، اتنی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں، لیکن کسی کو دعوت دیں اور وہ بھی آئے، جب وہ سنے اس کی سینے کو اللہ روشنی سے کشادہ کرے، اس کے فیضان و بہار سے کشادہ کرے، تو بھلا آپ کا ہو جائے گا، اللہ آپ کو صراط مستقیم پہ استقامت کے ساتھ چلائے گا، راہ ہدایت آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو آخر میں کتنی مضمون ہو گئے؟ پہلا کیا تھا؟ دوسرا کیا تھا؟ بالکل تیسرا کیا تھا؟ احکام ہمارے جینے رہنے سہنے کھانے پینے ہر طرح کی معاملات، حلال و حرام کیسے رہنا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اب ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ قرآن پاک کی ترتیب کیسے ہوئی، پھر ہم آگے بڑھے کہ کاتبان وحی اس کو لکھتے کیسے تھے، پھر ہم آگے بڑھے اس کا مجموعہ کیسے تیار ہوا، مختلف جگہوں پہ تھا،
ایک کتاب کی شکل میں کیسے آیا، 30 پاروں کی شکل میں کیسے آیا، سورتوں کی نمبرنگ کیسے ہوئی، یہ سب سیدھا باتیں میں نے عرض کی ہیں. آگے ان کی انشاءاللہ تفصیل ضرور میں بیان کروں گا، جب تفسیر شروع ہوگی ضرور بیان ہوگا. پھر ہم نے سماعت کیا کہ قرآن کریم کے مضمون کتنے ہیں، وہ 3 مضمون ہیں. اب آخر میں اسی ایک پیراگراف کے ساتھ بات ختم ہو رہی ہے کہ آیات کی 2 قسمیں ہیں. قرآن پاک میں جو کتنی آیات ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ مضمون کتنے ہیں؟ آیات کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2. پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو از خود نازل جن آیات کو فرمایا. از خود سے مراد ویسے تو سارا قرآن رب نے نازل فرمایا، لیکن از خود سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس آیت کا کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا کسی سوال کے جواب میں کوئی سبب نہیں بنا کہ اللہ نے آیت کا نزول فرما دیا. ایک قسم یہ ہے. پہلی قسم کیا ہے کہ ایسی آیات کا نزول جو بغیر کسی واقعے کے ہونے، بغیر کسی سوال کے جواب میں اللہ نے خود ہی نازل فرما دیا. جیسے رب نے اپنی حمد بیان فرما دی، الحمدللہ رب العالمین. جیسے فرما دیا قل هو اللہ احد. جیسے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر اپنی حمد و ثنا کو بیان فرمایا، وہاں پر تواتر کے ساتھ ایسے مقامات ہیں کہ رب نے خود چاہا اور خود بیان فرمایا. دوسری قسم ہے کہ وہ آیات جن کے نزول کا کوئی نہ کوئی واقعہ سبب بنا، یا حضور کی بارگاہ میں کسی صحابی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ نے آیت کو نازل فرما دی. جیسے آپ کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو میں کہوں گا فلاں کتاب میں فلاں یہ چیز لکھی ہے، قرآن پاک یہ فرماتا ہے یہ. ایسے ہی جب صحابہ پوچھتے تھے نا، اس وقت ایک ہی کتاب تھی. اب جتنی بھی اسلامی کتب ہیں ان کی بنیاد تو قرآن ہے، لیکن جب قرآن اور قرآن والے آقا خود موجود ہیں تو جب صحابہ حضور سے پوچھتے تھے تو کچھ ایسے واقعات ضرور تھے کہ اللہ فوراً آیات کو نازل فرما دیتا کہ محبوب ایسے فرما دیں، یہ یوں پوچھ رہے ہیں ایسے فرما دیں، یہ واقعہ ہوا ہے ایسے فرما دیں، یہ واقعہ ہو گیا ایسے فرما دیں. یہ 2 قسمیں ہیں. ایک قسم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واقعے کے اپنی چاہت سے نازل فرما دی. اور دوسرا کیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا تو اللہ نے نازل فرما دی. مثال کے طور پہ اللہ رب الجلال نے یہ سورۃ البقرہ شریف کے اندر 221 نمبر آیت کریمہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اچھا اس میں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ سبب نزول جو ہے، لفظ سبب نزول، یا یوں کہہ لیں کہ کسی واقعے کا پس منظر. اب میں کوئی آیت آپ کو سناؤں، آپ مجھ سے پوچھیں اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو مفسرین کی اصطلاح میں اس پس منظر کو سبب نزول کہتے ہیں یا شان نزول کہتے ہیں. یعنی وجہ کیا بنی، وہ سبب نزول ہے، وہ شان نزول ہے. اب سنیے گا سورۃ البقرہ شریف میں 221 نمبر آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں. یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، ہو ایمان والا. اب نکاح کا حکم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان مرد ہو نکاح کرنا ہے تو مشرک عورت کرنا ہے تو پہلے مسلمان پر. حکم نازل ہو گیا، مسلمان عورت ہے تو مرد مشرک نہ ہو، مسلمان ہونا ضروری. یہ حکم کب نازل ہوا؟ آپ مجھ سے پوچھیں
کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ وہ دوسری قسم کی آیت ہے۔ دو اقسام اللہ نے از خود نازل فرمائی، دوسری قسم اللہ نے کسی واقعے کے سبب پہ نازل فرمائی۔ تو یہ دوسری قسم کی آیت کریمہ میں ہے کہ اب آپ کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، تو میں اس کو بتاؤں گا کہ اس کا ایک سبب ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ کیا ہے؟ شان نزول ہے، کوئی واقعہ جڑا ہوا ہے، کوئی بات جڑی ہوئی ہے، کوئی سوال حضور کی بارگاہ میں ہوا تھا، اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ کا سبب نزول کیا تھا؟ مثال کے طور پہ یہ صرف ایک بات عرض کر دی آپ کی بارگاہ میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ دو قسم کی آیات ہیں۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مکہ مکرمہ میں جب تھے نا، تو اناق نامی ایک عورت تھی، اس سے آپ کا کوئی تعلق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو وسعت قلبی عطا فرما کے اسلام کی روشنی آپ کے سینے میں داخل فرمائی، مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہوئے تو حضور نے جب مدینہ پاک ہجرت فرمائی نا، حضور کے ساتھ ہی چلے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، حضور کے ساتھ چلے تھے، عشق تھا حضور سے۔ مسلمان ہونے سے پہلے اس عورت سے آپ کا تعلق تھا، اناق نامی عورت۔ مسلمان جب ہوئے پھر تعلق کملی والے آقا سے ہو گیا، پھر تعلق حضور سے ہو گیا۔ حضور نے ہجرت فرمائی، ساتھ چلے۔ مدینہ منورہ جب پہنچے، کچھ عرصہ گزارا، کوئی کام پڑ گیا، واپس مکہ مکرمہ میں آئے کسی کام کے سلسلے میں۔ سفر فرما کے جب مکہ مکرمہ میں آئے تو راہ گزرتے وہی عورت سامنے آ گئی، تو اس نے اپنی طرف بلایا اور کہنے لگی آ جاؤ، تو آپ نے صریحتاً انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا پہلے معاملہ کچھ اور تھا، اب اللہ نے میرے سینے میں ایمان داخل فرما دیا، اب میرے اور تمہارے درمیان میں اسلام حائل ہے، اسلام حائل ہو چکا ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر تم اس رشتے کو پاکیزہ کرنا چاہتی ہو تو ہم شریعت کے مطابق نکاح کریں گے، لیکن پہلے میں حضور کی بارگاہ سے جا کے اجازت طلب کروں گا۔ یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے اپنا کام ختم کیا، واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو حضور کی بارگاہ میں یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ حضور ایسے اسلام لانے سے قبل ایک خاتون ہے، وہاں پر ان سے تعلق تھا، دوبارہ گیا، ملاقات ہو گئی، انہوں نے اپنی طرف بلایا، لیکن ایمان اب داخل ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ سے پوچھ لوں، میں اس رشتے کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں، نکاح کی صورت میں عین شریعت کے مطابق کا کیا حکم ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوگی نکاح تم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مشرک ہے۔ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو پہلے مسلمان کرو، مرد مشرک ہو مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی، عورت مشرک ہو مرد مسلمان ہو وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول اور سبب نزول یہ ہو گیا۔ تو ایسے قرآن پاک کی ترتیب ہوئی، ایسے اس کی صورتوں کا تناسب اور تسلسل قائم ہوا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کر کے فرمایا یہ اس کو ہلکا مت لینا، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بڑی عزت والی کتاب ہے۔ کہا کس نے نازل کی ہے؟ کہا وہ بڑی حمد والا ہے، بڑی حکمت والا ہے جس نے نازل کی ہے۔ کہا کتنے مضامین اس میں ہیں؟ بتا دیا 3 مضامین ہیں بیسک جو ہیں جس پہ اللہ نے سارے قرآن کو مرتب فرما دیا، اس کی ترتیب ہو گئی۔ پھر آیات میں بھی 2 قسمیں آ گئی ہیں۔ تو میرے دوستو، سنگیو، ساتھیوں، آج کے لیے اتنا ہی۔
یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تفسیر کا بھی آغاز کریں گے، اور جو تھوڑا بہت تعارفی کلمات رہ گئے ہیں وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر میں کروں گا۔ لیکن یہ چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یہ 2-3 جمعراتوں کو یہ جو تعارف میں نے اتنا طویل بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تفسیر قرآن شروع ہو تو آپ کے دل اور آپ کے سینے اس بنیاد سے بھر چکے ہوں کہ ہم نے جس قرآن کو سننا ہے وہ اتنی بڑی شان والی کتاب۔ بنیاد پتہ ہو نا کہ قرآن میں ہے کیا، یہ نہیں کہ آیت پڑھی اور تفسیر بیان کر دی، پہلے بتائیں کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن کتنی صورتوں پہ مشتمل ہے، اس کی منقسم کی صورتیں کیسی کیسی ہوئیں، قرآن کی پھر صورتوں کا مخاطب کون ہوا، قرآن کے احوال پھر کیا ہیں، قرآن کس انداز میں کس موضوع کو کیسے بیان کرتا ہے، قرآن کی مضامین کی اقسام کیا ہیں، قرآن کی آیتوں کی اقسام کیا ہیں۔ یہ چند چیزیں ایسی تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک پہنچاؤں، چونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ میں بڑے عرصے سے اس پر محنت کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں یہ صرف محنت کا اثر میرے تک نہ رہے بلکہ یہ محنت آپ کو بھی پورا اثر کر دے۔ تو پھر سے آپ احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جب آتے ہیں میری گفتگو سنتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ضرور وقت کی پابندی کریں، جیسے جیسے ٹائم پیچھے آ رہا ہے نماز کے ٹائم میں بھی تبدیلی ہوگی، تو ہمارا یہ پروگرام نماز کے ٹائم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس ٹائم نماز عشاء ہو جائے گی ساتھ ہی یہ پروگرام انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز ہو جائے گا۔ جو لائیو دیکھنے والے ساتھی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی حسب معمول ترتیب کے ساتھ وقت نکال کے ضرور سماعت فرمائیں۔ جن کے پاس وقت نہ ہو لنکس شیئر ہو جاتے ہیں گروپس کے اندر، سب جگہ یہ سرکولیٹ کرتا ہے، تو بعد میں وقت نکال کے ضرور آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ اس سے بڑی آپ کو باتیں پتہ چلیں گی اور بڑی سمجھ آپ کو آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب والا کو کیسے مکمل خزانہ مسلمانوں کے لیے اتار کے بھیجا ہے۔ تو اس خزانے کو اپنے سینے کے اندر سمو کر سمجھ کر اس سینے کو بھی خزانہ بنانا ہے، تاکہ جب قبر و حشر میں جائیں، دنیا میں بھی رہیں، تو وہاں پر بھی یہاں پر بھی عزت ہو، کیونکہ اس نے عزت والی کتاب اسے اپنے سینے کو خزانے سے مزین کیا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا ہر کوئی حافظ بن جائے، عالم بن جائے، لیکن یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ آپ گھروں سے چل کر آئیں، وقت نکالیں اور اس چیز کو آ کے سنیں، تاکہ آپ کے دل، آپ کے دماغ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تحلیل، اس کے احکامات کی طرف، اور جو اس نے ہمیں سکھایا بتایا قرآن پاک، صحیح معنوں سے اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کر سکیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد اصلی یہی ہے، بس اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ درگاہوں میں بھی آئیں، خانقاہوں میں بھی آئیں، اولیاء کی بھی یہی تعلیمات ہیں، وہ گندے مندے کو پکڑ کے اس کا سینے کو کشادہ کرتے ہیں اور ذکر الہی سے اس کے سینے کو کشادہ کر کے اپنے محبوب کی محبت اس کے دل میں داخل کرتے ہیں، اور پھر اللہ اپنا قرب اس کے سینے میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو ضرور آئیں، آپ کا آستانہ ہے، آپ کا مرشد خانہ ہے، اور خوبصورت درس قرآن ہے، یقیناً سیکھنے کو بھی ملے گا، سمجھنے کو بھی ملے گا، آخرت کا کچھ میرا اور آپ سب کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی